أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورة الملک آیت نمبر 1 سے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت اور اوپر ہر چیز کے وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی فضیلت میں مختلف روایات آتی ہیں۔ ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں اور یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ اور دوسری روایات میں کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو پڑھنے والے کو کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروا دے گی۔ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورت الف لام میم سجدہ اور سورت ملک ضرور پڑھتے تھے۔ یہ سورت ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، یعنی اللہ اپنی مخلوق کے مقابلے میں بلند و بالا ہے اور ہر طرح کا غلبہ اور قدرت اسی کو حاصل ہے۔ بیدہ الملک، اسی کے ہاتھ میں ہے تمام بادشاہی، یعنی پوری کائنات کی بادشاہت اسی کے ہی ہاتھ میں ہے۔ کچھ پیدا کرنا یا ختم کرنا، اسے بدل دینا، سارے اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ علی کل شیء قدیر، وہ اوپر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یعنی جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے تم کو کون سا تم میں زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا گیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے سب سے اچھے عمل کس کے ہیں۔ اچھے عمل جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے والا ہو، اللہ کے حکام کی پابندی کرنا، اور جو اس ایمان و اطاعت کے لیے استعمال کرے گا اس کے لیے بہترین اجر ہوگا۔ احسن عملا، یعنی جس میں انسان کی نیت خالص ہو اور اللہ کی خوشی کے لیے وہ کرے اور طریقہ سنت کے مطابق ہو۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اور جس نے بنائے 7 آسمان اوپر تلے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، نہ تم دیکھو کہ رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص، پھر لوٹاؤ نگاہ کو، کیا تم دیکھتے ہو کوئی شگاف۔ یعنی 7 آسمان بنائے اور اس میں کوئی نقص بھی نہیں، بلکہ وہ بالکل سیدھے اور برابر ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے۔ تہ بدہ آسمان ہے اور اس کے درمیان فاصلہ ہے۔ تم اللہ کی تخلیق پر غور کرو تو تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں۔ فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی اس سے بے جوڑ نہ پاؤ گے، بلکہ یہ بالکل ہی سیدھے اور برابر ہے۔ ہر چیز اللہ نے بامقصد پیدا کی ہے۔ ہل تری من فطور، بعض مرتبہ دوبارہ غور کرنے سے بھی کوئی نقص نکل آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ بار بار دیکھو کہ تمہیں کوئی شگاف نظر تو نہیں آ رہا۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، پھر لوٹاؤ نگاہ کو، بار بار لوٹ آئے گی تیری نگاہ عاجز ہو کر اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ یعنی اللہ کی تخلیق اللہ کے کریم اور عزیز ہونے کی دلیل ہے۔ خوب دیکھو، تھک جانے والی حالت میں دیکھو کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی نقص تو نہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور البتہ دیکھیے خوبصورت بنایا آسمانی دنیا کو چراغوں کے ساتھ، اور بنایا ہم نے ان کو مارنے کی چیز شیطان کے لیے، اور تیار کیا ہم نے ان کے لیے جلنے کا عذاب۔ یہاں ستاروں کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو آسمان کی زینت ہے، کیونکہ وہ چراغوں کی طرح چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب شیاطین آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شعلہ بن کر ان پر گرتے ہیں
اور دوسرا مقصد ان سے راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کے اپنے رب کے ساتھ عذاب ہے جہنم کا، اور کتنا برا عذاب ہے۔ عذاب جہنم بتایا گیا ہے کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اپنے رب کو نہیں مانتے اور رب کے احکامات کو نہیں ماننے والے۔ اُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، ڈالے جائیں گے اس میں، سنیں گے واسطے ہر اس کے چلانا اور جوش کھا رہی ہوگی۔ شہیقاً اس آواز کو کہتے ہیں جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے، یہ کبھی ترین آواز ہے، اور جہنم بھی گدھے کی طرح چیخے گی اور چلائے گی، اور آگ پہ رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار رہی ہوگی۔ جہنم کی آوازوں کا ذکر ہے، جہنم کی آگ اور اس کے شعلے چیخنے کے ساتھ ساتھ اچھل بھی رہے ہوں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، قریب ہے کہ پھٹ جائے غصے سے جب کبھی ڈالی جائے گی اس میں، لوگوں کا گروہ پوچھے گی ان سے ان کے داروغہ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا۔ تکاد تمیز من الغیظ یعنی مارے غیظ و غضب کے اس کے حصے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ یہ جہنم کافروں کو دیکھ کر غضبناک ہوگی، اور جس کا شعور اللہ تعالیٰ ان کے اندر پیدا کر دے گا، اور جب اس وقت کوئی گروہ میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا یا ڈرانے والا نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے تم آج اس عذاب میں مبتلا ہو۔ قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ، کہیں گے کیوں نہیں تحقیق آئے ہمارے پاس ڈرانے والے تو جھٹلایا ہم نے، اور کہا ہم نے نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، کوئی چیز نہیں تم مگر بڑی گمراہی میں ہو۔ یعنی وہ ان سے کہیں گے کہ ہمارے پاس آیا تھا ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، تو ہم نے کیا کیا؟ تو ہم نے فکذبنا، تو ہم نے چھٹلا دیا اس کو، اور کیا کہا؟ ما نزل اللہ من شیء، کہ جو بھی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں ان کا یہ کبھی سرے سے ہم نے انکار کر دیا، یعنی اللہ نے کچھ نہیں اتارا، یہ ان کی اپنی ہی گڑھی ہوئی باتیں ہیں جو وہ بتا رہے ہیں۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، حتیٰ کہ اللہ نے کے پیغمبروں کو بھی کہہ دیا کہ تم تو بڑی ہی گمراہی میں مبتلا ہو، یعنی انہیں مجنون، ساحر اور دیوانہ کہتے تھے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اور وہ کہیں گے کاش ہم ہوتے، ہم سنتے یا ہم سمجھتے، اور نہ ہم ہوتے دوزخ والوں میں سے، یعنی اور پھر وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں رہ کے ہم اس کو توجہ سے سنتے اور عقل سے کام لیتے اور نصیحتوں کو سمجھتے، تو آج ہم دوزخ والوں میں شمار نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر، تو وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا، تو لعنت ہے دوزخ والوں کے لیے، یعنی وہ تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے جس بنا پر یہ عذاب کے مستحق قرار پائے ہیں، وہ کفر اور انبیاء کرام کی تکذیب ہے۔ فسحقا لأصحاب السعیر یعنی اب ان کے لیے اللہ سے اور اس کی رحمت سے دوری ہی دوری ہے۔ سحق جہنم کی وادی کا نام ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیبانہ طور پر، ان کے لیے ہے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ یہ اہل کفر و تکذیب کے مقابلے میں اب اہل ایمان کا اور ان کی نعمتوں کا ذکر ہے جو انہیں قیامت والے دن اللہ کے ہاں ملیں گی۔ بالغیبی یعنی انہوں نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، لیکن پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے غائب یعنی تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور چھپاؤ بات اپنی یا ظاہر کرو اس کو، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو۔ یہ پھر کافروں سے خطاب ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھپ کر باتیں کرو یا علانیہ طور پر، سب اللہ کے علم میں ہے، وہ تو دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا نہیں جانے کا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔
یعنی سینوں کے بھید و دل کے خیالات سب اللہ جاننے والا ہے۔ وہ لطیف یعنی اس کے معنی ہے باریک بین کے ہیں، یعنی اس کا علم اتنا لطیف ہے کہ دلوں میں پرورش پانے والی باتوں کو بھی وہ جان لیتا ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو فرش، بس چلو اس کے اطراف میں اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، اور اسی کی طرف دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ذلول کے معنی ہے متی ہونا، یعنی جو تمہارے سامنے جھک جائے، سرتابی نہ کرے، یعنی زمین کو تمہارے لیے نرم اور آسان کر دیا ہے، اسے اس طرح سخت نہیں بنایا کہ تمہارا اس پر آباد ہونا، تمہارا اس کے اوپر چلنا پھرنا مشکل ہو جائے۔ فی مناکبہا یعنی اس کے راستوں پر چلو، وکلوا من رزقہ یعنی اس زمین کی پیداوار میں سے کھاؤ پیو، اور تم زمین میں محنت کر کے یعنی کھیتی باڑی کر کے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو۔ معدنیات، مدفون خزانے اور پودے پھل پھول کی شکل میں زمین ہمیں بہت کچھ دیتی ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ یعنی ہمیشہ تو ہم نے اس زمین پر نہیں رہنا، تم نے مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ کیا بے خوف ہو گئے ہیں تم اس سے جو آسمان میں ہے کہ دھنسا دے تم کو زمین میں، تو اچانک وہ پھٹ جائیں۔ یعنی اللہ جو آسمان پر جلوہ گر ہے، یہ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ جب چاہے زمین میں دھنسا دے، یعنی وہی زمین جو تمہاری قرار گاہ ہے، تمہاری روزی کا ذریعہ ہے، اللہ اس زمین کو جنبش اور حرکت میں لا کے تمہیں ہلاک کر دے۔ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ کیا بے خوف ہو کہ تم اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ بھیجے تم پر پتھروں کی بارش، بس عنقریب تم جان لو کہ کیسا تھا میرا ڈراوا۔ یعنی جیسے اس نے قوم لوط اور اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں پر پتھر برسائے، انہوں نے ہلاک کر دیا، پھر تم جان لو گے کہ کیسا ہوتا ہے اللہ کا خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اور البتہ دیکھی جھٹلائے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو کس طرح ہوئی میری پکڑ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کی طرف ان کے اوپر صف بستہ اور سمیٹ لیتے ہیں، نہیں تھاما ان کو مگر رحمان نے، بے شک وہ ساتھ ہر چیز کے دیکھنے والا ہے۔ یعنی پرندہ جب ہوا میں اٹھتا ہے تو وہ اپنے پر پھیلا لیتا ہے، اور کبھی دوران پرواز اپنے پروں کو سمیٹ بھی لیتا ہے۔ یہ دوران پرواز ان پروں کو تھامنے والا کون ہے جو انہیں زمین پر کرنے نہیں دیتا؟ یہ اللہ، یہ رحمان ہی کی قدرت کا نمونہ ہے۔ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ یا کون ہے جو وہ لشکر ہو تمہارا جو مدد کرے تمہاری رحمان کے سوا نہیں ہے، کافر مگر دھوکے میں۔ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ یا کون ہے وہ جو رزق دے گا تم کو اگر روک لے اس نے رزق اپنا، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور بھاگنے میں۔ ان امسک رزقہ یعنی ہر وہ چیز جو پہلے تمہارے پاس تھی، کسی چیز سے چمٹ جانا یا حفاظت کرنا، یعنی اگر اللہ بارش نہ برسائے یا زمین کی پیداوار سے اس سے روک لے یا تیار شدہ فصلوں کو دبا کر دے جس کی وجہ سے تمہاری خوراک کا سلسلہ منقطع ہو جائے، اگر اللہ ایسا کر دے تو اور کون ہے جو تمہیں روزی مہیا کرے۔ بل لجوا فی عتو ونفور یعنی ہمیشہ دشمنی رکھنا، لڑنے کے بہانے ڈھونڈتے رہنا، تکبر کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا، یعنی حق سے دور ہو گئے ہیں، اس سے نہ عبرت پکڑتے ہیں اور نہ ہی اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ان پہ واضح نصیحت کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، بجائے سمجھنے کے اور بگڑ جاتے ہیں۔ وہ حق سے سرکشی کرتے ہیں، راز برتتے ہیں اور حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ کیا پھر جو چلتا ہے سر جھکا کر اپنے چہرے پر زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا جو چلتا ہے سیدھے راستے پر؟
یعنی منہ کے بل اوندا چڑھنے والے کو دائیں بائیں یا آگے کچھ نظر نہیں آتا، نہ وہ ٹھوکروں سے محفوظ رہتا ہے۔ کیا ایسا شخص اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا شخص آخرت کی کامیابیوں سے محروم رہے گا۔ امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یعنی جو عقل و دلائل سے کام لے کر غور و فکر کر کے راستہ اپناتا ہے، اسے اپنے دائیں بائیں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جو حق کو پہچان لیتا ہے اور پھر کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اور اللہ کے احکام کو مانتا ہے، وہی آخرت میں سرخرو ہوگا۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ کہہ دیجئے وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے تم کو اور بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی وہ اللہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بھی بنائے ہیں، یعنی جس سے تم سن سکو، دیکھ سکو اور اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر سکو، اور دل میں اس کی محبت رکھو اور اس کے بتائے ہوئے رستوں پر چلو۔ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت کم ہی ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ کہہ دیجیے اللہ وہ ذات ہے جس نے پلایا ہے تم کو زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی انسانوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلانے والا بھی وہی ہے، اور قیامت کے دن سب کو جمع کرے اپنے پاس جمع کرنے والے کی ذات بھی وہی ہے۔ اس نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر ہو تم سچے۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللّٰہ، کہہ دیجیے بے شک اس کا علم یعنی قیامت کے آنے کا علم عند اللہ اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور بے شک میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، یعنی میرا کام تو تمہیں اس انجام سے ڈرانا ہے جو میری تکذیب کرنے کی وجہ سے تم سے ہوا، میرا کام غیب کی خبر دینا نہیں ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِہ تَدَّعُونَ، اور پھر جب وہ دیکھ لیں گے نزدیک بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، کہہ دیا جائے گا ہے یہ وہ چیز تھے تم ساتھ اس کے تم اس تقاضا کرتے۔ یعنی جب تم قیامت کا دیکھ لو گے عذاب، جب تم موت کے فرشتے کو دیکھ لو گے، خوف زدہ ہوں گے ان کے چہرے، یعنی بدنما ہو جائیں گے، دہشت ناک ہوں گے۔ پھر ان سے کہہ دیا جائے گا یہ ہے وہ عذاب جس کے بارے میں تم پوچھا کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کہہ دیجیے کیا دیکھا تم نے اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ اور جو میرے ساتھ ہیں، یا وہ رحم کرے ہم پر، تو وہ کون پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے۔ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو تو کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ کہہ دیجیے وہی رحمان ہے، ایمان لائے ہم اس پر اور اسی پر توکل کیا ہم نے، بس ان کے لیے تم جان لو کہ کون ہے وہ جو کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی اس کی وحدانیت پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر بھی ہم بھروسہ کرتے ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو جان لو کہ کون گمراہ ہونے والے ہیں، تم یا ہم۔ اس میں کافروں کے لیے سخت وعید ہے۔ قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُکُمْ غَوْرًا فَمَن یَأْتِکُم بِمَاءٍ مَّعِینٍ۔ کہہ دیجیے کیا دیکھو تم نے اگر ہو جائے پانی تمہارا گہرا خشک، تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس بہتا ہوا پانی۔ غوراً کے معنی ہو خشک ہو جانا، یا اتنا گہرائی میں پانی کا چلا جانا کہ وہاں سے اسے نکالنا ہی ناممکن ہو جائے۔ یعنی اگر اللہ پانی خشک کر دے اور اس کا وجود ہی ختم ہو جائے، یا اسے اتنا گہرا کر دے کہ ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائیں، تو بتلاؤ وہ پھر کون ہے جو تمہیں صاف پانی مہیا کرے؟ یعنی کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہیں پانی جیسی نعمت سے بھی محروم نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔